بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کا جو ٹرائل ہے اس کی کچھ ڈائمینشنز وہ تو ہم نے کہ وہ تبدیلی کیا آئی ہے پچھلے 4-5 دنوں کے اندر وہ ذرا بات ہو گئی ہے. لیکن اب آج جو آسمہ جہانگیر صاحبہ نے شی از اے لائر ہر سیلف اور شی از اے ڈیموکریٹ, وہ اگر اعتراض اٹھا رہی ہیں اور ایز اے لائر خاص طور پر تو کیوں اٹھا رہی ہیں؟ ایک تو نعیم صاحب پہلے تھوڑا سا ہم یہ کر لیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ کینگرو ٹرائل ہو رہا ہے. سب سے پہلے تھوڑا سا یہ ہمارے ویورز کے لیے بھی اچھا ہے تھوڑا بتا دیں کہ کینگرو ٹرائل, کینگرو کورٹ, یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ بعد میں پوچھوں گا کہ یہ کینگرو کورٹ یا کینگرو ٹرائل ہوتے ہیں ریگڈ ٹرائل, یعنی کہ دھاندلی والا. ہاں دھاندلی, جس میں کہ پہلے سے فیصلہ کیا ہو کہ ججمنٹ کیا آنی ہے. اچھا, اس کو کینگرو کورٹ کہتے ہیں. کینگرو آسٹریلیا کا لفظ ہے مگر وہاں سے یہ کہ یہ پہلے سے فکسڈ ہے ٹرائل, جس میں ہاتھ چنے ججز لگائے جاتے ہیں اور چنے پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں, ایویڈنس ہوتی ہے, پہلے سے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے کرنا ہے یا چھوڑنا ہے یا ٹانگنا ہے یا یہ سزا دینی ہے, تو پری ڈیٹرمنٹ. تو اس کو اس لیے انہوں نے کہا یہ کینگرو ٹرائل ہے. یہ ہے, یہ بولے یہی کہا انہوں نے کہ یہ کینگرو ٹرائل ہے. پھر انہوں نے ساتھ, تو اس میں پہلی بات تو انہوں نے یہ کی جس میں آپ اور میں بھی اتفاق کرتے ہیں. ہم نے بھی کہا کہ یہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ایک فارم کے لیے کر رہے ہیں, ہمارے ارادے جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ٹانگنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو سیریسلی کرنا چاہتے ہیں, مگر ایک فارم کے لیے ایک کہا ہوا ہے ایک بات, تو اب وہ دکھانا ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. تو اس حد تک تو وہ شی از رائٹ. اس کے علاوہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے. انہوں نے کہا بار رومز کے اندر یہ 3 ججز میں سے 2 ججز کے بارے میں اوپینین بہت لو ہے کہ یہ تو کیا ججمنٹ یہ کیا لکھیں گے, نہیں تو قانون کا نہیں پتا. بہت سخت بات ہے, بہت سخت. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسے لوگ بھی ججز بن گئے ہیں پچھلے چیف جسٹس کے زمانے میں جن کے سیاسی ہمدردیوں کی وجہ سے ان کو ججز بنا دیا گیا. میں نے آپ سے عرض کیا یہ بار رومز کے اندر تو بات ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیسے ججز بن گئے. وہ مختلف چیمبرز کے لائرز موومنٹ میں جو لوگ تھے ان میں سے اگر 25% کمپیٹنٹ تھے تو 75% ور ناٹ کمپیٹنٹ, مگر ان کو لگا دیا. یہ کہنے کی بات ہے. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فیئر ٹرائل کیسے مل سکتی ہے. تیسری بات وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ڈیفنس جو لائرز ہیں وہ اس پہ انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ ان میں سے ایٹ لیسٹ 2 تو ایسے ہیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں, کسی کی رشتہ داری ہے ان کے ساتھ جن کو نکالا گیا, تو اس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ بھی پوائنٹ ان کا ویلڈ ہے. اوکے, اچھا, تو ان دیٹ سینس شی از رائٹ کہ یہ کینگرو کورٹ ہے. اینڈ ہم نے پہلے بھی یہ کہہ دیا تھا, ہم نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا احترام کی وجہ سے, مگر ان پرنسپل دس از ناٹ اے سیریس کورٹ. ٹھیک. اچھا, ایک اور بات. اب یہ وہ میں بائی دا وے جب ہم بات کرتے ہیں سیاستدانوں نے بھی کی, بائی دا وے کینگرو وہ بنگلہ دیش کے اندر وہ جو عدالت نے سزا دی ہے ملا قادر کو, وہ بھی کینگرو ٹرائبیونل. ٹھیک. اچھا, اب ایک بات, وہ وار کرائمز ٹرائبیونل تھا, کینگرو ٹرائبیونل. اوکے, اب یہاں بات آ جاتی ہے کہ 3 نومبر کا انہوں نے کہا ہے جو کٹ آؤٹ ڈیٹ دے دی گئی 3 نومبر کو جو ایمرجنسی لگی وہ غلط تھی, پہلے والا کچھ نہیں کیا جا رہا. اب یہاں یہ آرگیومنٹ جب ایم کیو ایم اٹھاتی ہے, جب شجاعت صاحب اٹھاتے ہیں یا کوئی اور کہتا ہے, یا ایون پیپلز پارٹی بھی اٹھاتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ مشرف صاحب کے سارے کوئی حمایتی پرانا بول رہا ہے اور کہہ رہے ہیں جی غلط طریقے سے اس کو شامل کیا جا رہا ہے, اس آرگیومنٹ کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. اب اگر آسمہ جہانگیر, وہ تو خود لائر بھی ہیں, قانون دان ہے, اگر وہ یہ بات کہتی ہیں کہ یہ کٹ آؤٹ ڈیٹ غلط ہے اور 3 نومبر سے آپ نے شروع کر دیا ہے معاملہ, تو بات صحیح کہہ رہی ہے نا. دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو لائرز موومنٹ تھا وہ 99 کے بعد تو نہیں چلا. لائرز موومنٹ تو 2007 کے بعد چلا نا. بالکل. تو اس کا مطلب ہے جو ججز ہیں انہوں نے جو ججمنٹ دی ہے اور جو لائرز موومنٹ ہے اس کا سارے کا تعلق 2007 نومبر 3 کی ججمنٹ کے اوپر ہے. انہوں نے بالکل 99 میں جو کچھ ہوا اس کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ اس پہ کوئی غلطی ہوئی تھی ان سے یا کسی اور سے. سول سوسائٹی بھی چپ کر کے بیٹھی رہی, میڈیا بھی چپ کر کے بیٹھا رہا. اور جب یہ کو ہوا اور اس کے بعد پھر جو پارلیمنٹ بنی 2000 کی 1999 میں ہوا نا, 2002 کی جو پارلیمنٹ بنی, اس میں پھر وہ جو الیکشن ہوئی اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں کسی نے کیا کہ ایک ڈکٹیٹر یہ الیکشن کرا رہا ہے. اس کے بعد جو پارلیمنٹ آئی جو کہ ڈکٹیٹر کی گڈ ول کے ذریعے آئی, انہوں نے آ کے اس کو لیجیٹمائز بھی کر دیا. اللہ پہلے ظفر علی شاہ کیس نے پروٹیکٹ کیا, اس کے بعد ایل ایف او آ گیا, پھر ایل ایف او 17ویں ترمیم میں شامل ہو, تو ایک پی سی او ہے, وہ سارا کچھ ہو چکا. کسی نے ججز نے یا کسی نے اس کے اوپر تو اعتراض نہیں کیا. اور یہاں تک کہ نواز شریف صاحب جو ہیں 99 کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, 2003 کا ان کا اتنا ایشو نہیں ہے, 2007 کا اتنا ایشو نہیں ہے. تو یہ انٹرسٹنگ کہ نواز شریف صاحب کو جو پرابلم ہے وہ 99 کے اوپر ہے کیونکہ کو ہوا تھا,
اور وہ ججز جو ہیں ان کو پرابلم ہے 2007 کے اوپر. نواز شریف صاحب کہتے کبھی نہیں ہے ویسے. ہاں مگر ایشو تو یہی ہے, ایشو یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ گئی تھی, وہ بڑا ایک معاملہ. مگر ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے 2008 میں جو الیکشنز ہوئے جو کہ مشرف نے کروائے اس کو انہوں نے تسلیم بھی کیا اور جا کے لیا, حلف بھی لیا, وہ سارا کچھ بینڈ لگا کے ان کے حلف تو لیا. بالکل. تو اس کے بعد مشرف تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, پھر انہوں نے مل کے دھمکی دی مشرف کو کہ اگر آپ جاتے نہیں ہیں تو ہم امپیچ کر دیں گے, تو پھر وہ اٹھ کے چلا گیا, نہیں تو وہ بیٹھا ہوا تھا. تو یہ دس از دا وے دی ہول تھنگ وینٹ. تو یہ ہے کہ یہ پھر کلیئرلی اگر تو یہ سیریس ہوتے تو یہ 2007 سارا ملا کے ہوتا, اور یہ نہ لیتے اس وقت لائرز موومنٹ اس وقت چلتی, اور یہ پھر یہ پی سی او سی سی او دونوں ایک ہی اہمیت ہوتی, ایک ہی الگ, ایک دوسرے کی الگ نہ ہوتی. پارلیمنٹ جو وجود میں آیا مشرف کے زمانے میں وہ بھی انلیگل ہوتے. یہ سارا کچھ ایسے ہوتا. صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب کچھ حد تک ایکسیپٹ کر گئے تھے اس ریالٹی کو 2007 کی بات کو, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ایون جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنا اس کے اندر جب بات کی جاتی تھی اس وقت انہوں نے کلاز لکھا ہوا جی کوئی جو ہے وہ نہیں بنے گا جج, اس کو ہم نہیں لیں گے, وہ چیف جسٹس نہیں بنے گا, جج نہیں بنے گا جس نے پی سی او پر حلف اٹھایا. لیکن وہ کہتے تھے جی آگے سے لیں گے, ہم ریٹروسپیکٹ میں نہیں جائیں گے. اور یہاں بھی آگے سے بھی لینے میں انہوں نے پھر آئین کو تبدیل کیا 18ویں ترمیم میں میرا خیال ہے, اور یہ کہا کہ وہ جو ابینس والی بات ہے کیونکہ جو ایمرجنسی کو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن دکھانے کے لیے انہوں نے آئین کو پھر ایمینڈ کر دیا ریٹروسپیکٹیولی. پورا آرٹیکل 6 کو اس کے اندر انسرٹ کیا تاکہ 2007 اس کے کھاتے میں آ جائے. وہ کافی ڈیٹیل کر دیا, پہلے وہ نہیں تھا. تو مطلب ہے کہ ان کی جو سیاسی نیت ہے وہ کوئی صاف تو نہیں ہے, اور ان کی جو کارکردگی ہے وہ بھی صاف نہیں ہے. تو اس لیے یہ سارے سوال اب کھڑے ہوئے ہیں. تو ٹو آنسر یور کوشچن, یس آسما از رائٹ کہ یہ 2007 کا کٹ آف ڈیٹ کیسے آ گیا. اتنا کچھ آپ نے کیا تو اس سے آپ کی نیت تو بڑی کلیئر ہے کہ آپ سیریس ٹرائل میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, آپ چھوٹا موٹا انتقام لینا چاہتے ہیں, ججز بھی اور آپ بھی. ٹھیک, اور کیونکہ آپ کی کنسٹیٹیوئنسی ہے, آپ نے ان کو وعدے کیے ہوئے, اس لیے یو گوئنگ تھرو دا موشن. آپ اتنی بڑی رسک نہیں لینا چاہتے کہ کسی آرمی چیف کو جینیونلی ایک ٹریزن ٹرائل میں ڈال کے اور سب کو ایکسپوز کیا جائے. اس میں خود بھی ایکسپوز ہو جائیں گے سارے سیاستدان جنہوں نے ساتھ دیا, جنہوں نے الیکشنز لڑے, اور وہ بھی فوج کی قیادت 99 میں بھی جو ریٹائر ہو چکی تھی, اور 2007 والی جو با کے بینیفٹ کیا جس نے, اس میں جنرل کیا نہیں ہے, آل دیز ادر کور کمانڈرز, اور ان میں سے کچھ ہیں کچھ ریٹائر. تو یہ تو ایسا ایک پینڈوراز باکس کھلتا ہے کہ جس کے ساتھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اسٹیبلٹی آئے. دس از انویٹیشن. اگر یہ پنڈوراز باکس کھول دیتے تو یہ انویٹیشن ہونی تھی فار اے کو. اب یہ کیا کسی جنرل نے کرنا تھا یا کوئی نئے کرنلز کو ہو جاتا یا کچھ ہو جاتا, یہ دس از واٹ شی از ٹرائنگ ٹو ہنٹ ایٹ. کوئی بات ہے نا, وہ آخری بات کہ جی اگر ایسا کچھ ہوا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ کچھ ہلکا پھلکا انتقام لینا چاہتے ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں اگر اس ٹریبیونل نے, کورٹ نے سزا دی تو پھر جو اگلا کوئی عامر آئے گا جو کہ پھر جلدی آئے گا تو وہ بلڈ لیس کو نہیں ہوگا. وہ اس لیے جی کہ دیکھیے آج تک جو کوز ہوئے, جب وہ بندہ جو کو میکر تھا جب وہ فارغ ہو جاتا تھا, اس کے بعد عدالت کھڑی ہو کے, جس عدالت نے پہلے مہریں لگائی ہوتی تھی, نصرت بھٹو کیس سے شروع کر دینا, جس عدالت نے مہریں لگائی ہوتی تھی وہی عدالت جب وہ یحییٰ خان صاحب فارغ ہوئے تو وہی ججز نے ان کو کہا کہ یہ یوسرپر اینڈ سو آن. اسی طریقے کا تھا آفٹر دی ایونٹ یہ ریکارڈ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر وی آل نو کہ کیا ہو رہا ہے. جب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تو کچھ نہیں کرتے, جب ہو جاتا ہے اس کے بعد جب وہ بندہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کو یوسرپر ڈکلیئر کر دیتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں یہ لیگل تھا. سو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ اگر سیریس ملٹری ٹرائل ہوتی ہے اور آپ کسی کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں, مطلب اگر ٹریزن ٹرائل جینیون ہوتی ہے تو کسی فوجی کو آپ یہ کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا اگر آپ اتنا دور آگے چلے جاتے ہیں اور آپ کے پاس اتنا پاور ہے کہ فوج جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوئی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس فوج کو, یا کمپلیٹ سویلین سپریمیسی ہے, تو پھر یہ ہے کہ پھر یہ گارنٹی دینی پڑے گی کہ آگے انسٹیبلٹی نہیں ہوگی. اگر کسی سٹیج پہ ایسی انسٹیبلٹی ہوتی ہے آپ کی حکومت کے بارے میں, اپوزیشن کریٹ کر دیتی ہے, وار کے ساتھ ہو جاتی ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, اور فوج کے اوپر پریشر آ جاتا ہے فرام اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی ٹو انٹروین, تو پھر وہ جو بندہ آئے گا نا وہ یہ سوچ کے آئے گا کہ اب اگر میں نے ٹیک اوور کیا تو میں جانے کے لیے نہیں کروں گا. نہیں, ایک تو یہ کہ جب میں جانے لگوں گا تو میرے ساتھ بھی وہی اشر ہوگا جو مشرف کے ساتھ ہوا. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ وہ کریں گے میں ایگزائل شائل نہیں کروں گا. ٹھا 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 ٹھا. یہ افریقہ میں ایسے ہوتا رہا.
وہ جو آتے ہیں کو وہ دے سویپ اسائڈ آل اپوزیشن، دے بلڈ شیڈ ہوتی ہے. ہمارے از ون آف دا فیو کنٹریز ان دا ورلڈ بلڈ لیس کوز ہوتے رہے. ہمارے ہاں جنرلز آرمی چیف نے کو کیا ہے اور پیسفل کو ہوا ہے، کوئی بلڈ نہیں ہوا. ہر جگہ پہ جہاں کوز ہوتے ہیں وہاں کرنلز یا لیفٹ میجر جنرلز یا وہ رینکنگ افسر کرتے ہیں اور وہ آ کے پھر خون خرابہ کرتے ہیں، تاکہ جب وہ جانے لگتے ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب ہم آئے ہیں، اب یہاں سے آسانی سے نہیں نکلنا، کیونکہ یہ وہی ہے نا کہ آپ نے شیر کے اوپر بیٹھ گئے، آپ شیر سے اترتے ہیں تو وہ کھا جائے گا، تو پھر آپ شیر پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو دس از واٹ شی از ٹرائنگ ٹو سے کہ یو سیٹ دس ٹریڈیشن آف ٹرائنگ این آرمی چیف. اوکے، تو نیکسٹ ٹائم این آرمی چیف اور کرنل ٹیکس اوور، وہ رسک نہیں لے گا کہ آپ لوگ جیسے لوگ بیٹھے رہیں گے. وی ول ایلیمینیٹ ایوری بڈی، تاکہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہی کوئی نہ ہو. اوکے، اینڈ دین اٹ ول سیٹ ان موشن اے کمپلیٹلی نیو پیراڈائم ان دا کنٹری، اینڈ اس سے سب کو خوفزدہ ہونا چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو دیٹ روٹ. آل رائٹ، ایک بریک کا وقت ہے جی. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا بات کرتے ہیں آصف زرداری صاحب کے خلاف بھی ریفرنسز ابھی تک پینڈنگ ہے. ایک دفعہ کورٹ میں حاضری ہو چکی ہے، ان کا فیٹ کیا ہوگا. پرویز مشرف صاحب تو نہیں گئے عدالت ابھی تک، لیکن آصف زرداری صاحب اپنی صدارت کے بعد پہلی دفعہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں گئے ہیں. اس کا کیا فیٹ ہوگا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی بڑی پرزور اصرار ہے اور شکایت بھی ہے کہ ہم کالز نہیں لے پا رہے، اس کے لیے معذرت، لیکن آج سے ہی ہم ابھی سے بلکہ کالز آپ کی لیتے ہیں. طاہر مشتاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام طاہر صاحب. نجم سیٹھی صاحب، آپ کو دیکھا، آپ کو سنا، بہت اچھا لگ رہا ہے. مجھے اسی سلسلے میں بات کرنی تھی جی کہ یہ جو سب کچھ ڈرامہ چل رہا ہے، جیسے ڈسکشن میں ابھی محسوس ہوا ہے، تو اس میں پاکستان کی کیا عزت رہ جائے گی؟ بیرون ملک میں کیا سمجھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، کون لوگ ہیں، کون سا ملک ہے، یہ کون سا بنانا اسٹیٹ ہے جہاں پہ ایک مشرف صاحب کی ٹرائل ہو رہی ہے جس کا کوئی لب لباب نظر نہیں آ رہا. تو یہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بڑی مہربانی. دیکھیے ٹرکی میں بھی جنرلز کی ٹرائل ہو رہی ہے اور ملکوں میں بھی ٹرائل ہوئی. حسنی مبارک کی ٹرائل ہوئی ایجپٹ میں. تو یہ بات نہیں ہے کہ ٹرائل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، مگر جو سوال آپ کا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ٹرائل میں اتنے سوال کھڑے کر دیے ہیں. انٹیگریٹی آف دا گورنمنٹ، انٹیگریٹی آف دا ججز، انٹیگریٹی آف دی اپوزیشن، انکلوڈنگ دی رول آف دی آرمی، کہ مطلب ہے کہ اب وہ انٹیگریٹی نہیں رہی اس ٹرائل کی. سب کو پتا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے، یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل چیز اتنی نہیں ہو رہی جس کی بات کی جا رہی ہے. ایوری بڈی از پلئنگ پالیٹکس، اور اصلیت جو سچ ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے. اور ڈفرنٹ مقصد ہیں. ججز کا ایک مقصد ہے، نون لیگ کا ایک مقصد ہے، زرداری صاحب کا بھی وہ بلے والی ایک چال چلنا، ان کا بھی اپنا ایک مقصد ہے، اور فوج جو جس قسم کا رویہ اختیار کیے ہوئے اس کا بھی ایک مقصد ہے. تو یو آر رائٹ، دنیا دیکھ رہی ہے اس چیز کو. جیسے دنیا نے بنگلہ دیش کے الیکشنز کو کہا ہے کہ وہ رگڈ الیکشنز ہیں اور وہ نہیں مانے جائیں گے، جیسے اسی طریقے کے ساتھ وہ ہماری مشرف کی ٹرائل کے اوپر بھی اسی قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں کہ یہاں مکمکہ ہو رہے ہیں، سیریس نہیں ہے. اور کوئی کہتا ہے اس ماہ کے آخر تک وہ باہر چلے جائیں گے، کوئی کہتا ہے 1-2-3 مہینے لگ جائیں گے، کوئی کہتا ہے شاید 6 مہینے، سال بھی لگ جائے. مگر یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہاں انصاف ہوگا یا یہاں یہ ٹریزن ٹرائل کی جو فائنل کنکلوژن ہے وہ ول لیڈ ٹو کنوکشن فار انڈر آرٹیکل 6. کوئی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سو یو آر رائٹ ان دیٹ سینس. اسلم خان صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نجم سیٹھ صاحب. جی اب ایک آدمی ہے اس کو معاف کر لے وہ، لیکن ایک اپنا کوئی، یہ تو پوری قوم کا بات ہے. بلوچستان میں علیحدگی پسند کیا بولیں گے؟ جو فاٹا میں ہو رہا ہے اس کے پیسے کہاں سے اتنے آئے ہیں، اور جو دھماکے ہو رہے ہیں یہ بھی اگرچہ پاکستانی کر رہے ہیں لیکن پیسہ تو باہر سے آ رہا ہے. یہ سب مشرف کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ سب مشرف کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا، تو مطلب ہے اور اس میں کوئی جرنیل انوالو نہیں تھا، وہ ایک شخص ہے جس نے ایسے کیا اور سب کچھ ہو گیا. معذرت سے یہ ایک شخص کے پاس اتنا پاور نہیں ہوتا. یہ کوئی مونارکی نہیں ہے، یہاں کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہے. فوج کی بھی ایک لیڈرشپ ہے، ایک قیادت ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جیسے جب یہ کو ہوا تھا
تو یہ مشرف نے تو کو نہیں کیا تھا، یہ تو اس کے ساتھیوں نے کو کیا تھا. مشرف کو تو جب وہ لینڈ کیا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے حق میں کو ہوا ہے، یہ اس کے خلاف ہو گیا ہے. یہ لوگ جنہوں نے کو کیا ہے یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ان کا کوئی اور ہی ایجنڈا ہے. تو یہاں بہت سے سوال ہیں. ایک بندے کو ذمہ دار اٹھانا اور وہ بھی اس شخص کو جس کے لیے آپ نے 8 سال جب وہ پاور میں رہا تو آپ اس کے آگے پیچھے ہوتے رہے. دنیا اس کی کتاب جو ہے وہ لاکھوں کی کتاب تعداد میں وہ بکتی رہی، لوگ پڑھتے رہے، اسکولوں میں کالجز میں وہ لگتی رہی اور دنیا میں پاپولیرٹی بھی بڑھتی رہی اور معیشت بھی چلتی رہی اور خوشحالی بھی ہوتی رہی. اور اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آیا. اب ایک دم راتوں رات یہ یاد آ گیا، ججز کو بھی یاد آ گیا اور میاں صاحب کو بھی یہ یاد آ گیا. تو میرا خیال ہے کچھ دال میں کالا ہے. اچھا، ایک سوال یہ مشرف صاحب کے حوالے سے کسی نے کیا ہے کہ جی یہ بات سوچنے والی ہے کہ جی پرویز رشید صاحب نے ریسنٹلی کہا کہ جی پرویز مشرف صاحب کے فارم ہاؤس کے باہر کون یہ بارودی مواد 2-4 دفعہ رکھتا رہا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. تو میرا جواب پرویز رشید صاحب سے ہے کہ ڈی جی آئی بی کو کہیں کہ آپ کو بتایا یہ کون رکھتا ہے. آفٹر آل آپ کے پاس پوری ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو آپ کو رپورٹ کرتی ہے. ٹیکنیکلی ایک اور بھی ایجنسی ہے جس کے سربراہ جو ہے وہ آپ اپوائنٹ کرتے ہیں. تو آپ آئی ایس آئی کو پوچھ لیں یہ کون رکھتا ہے، اور اگر آئی ایس آئی کہتی ہے ہمیں نہیں پتا تو پھر آپ ڈی جی آئی بی سے پوچھ لیں. آئی بی کو نہیں پتا تو ایف آئی اے کو پوچھ لیں، ایف آئی اے کو نہیں پتا تو لوکل تھانے دار کو پوچھ لیں. تو اگر وہ سب نے آپ کو بتا ہی دیا ہے یہ کون رکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے آپ کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے، سب کو پتا یہ ہو رہا ہے. تو پھر رہ کیا گیا. تو یہ اب چھوڑے ان باتوں. ساہیوال سے ہمیں چٹھا صاحب ہیں. السلام علیکم. جی چٹھا جناب محترم، گزارش یہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی کافی دنوں سے. یہ بڑی کنفیوژن پڑی ہوئی ہے. نہ الیکشن کمیشن کوئی بات کرتا ہے اور پنجاب گورنمنٹ والے تو کہتے ہیں نا کہ نہیں ہو سکتے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. جی اس میں لیٹسٹ پوزیشن بس صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کب سے میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں چاہتے، کوئی بھی پروونشل حکومت نہیں چاہتی کہ یہ الیکشنز ہوں. پہلے انہوں نے کوشش کی 5 سال تو انہوں نے کروائے کوئی نہیں، کروانے تھے نہیں کروائے. آپ سوچئے ذرا. اور عدالتیں بھی بیٹھی رہیں. اب ایک دم سب کو یاد آ گیا کہ الیکشن کرانے ہیں اور اب یہ ان کا یہ موقف ہے کہ جی پارٹی بیس نہیں ہوں گے. کوئی کہتا ہے پارٹی بیس نہیں ہوں گے. پھر جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ آ گیا، پھر کہتے ہیں نئے آرڈیننسز لے آتے ہیں. تو یہ تو کوئی نہ کوئی ایکسکیوز لے کے پروونشل گورنمنٹ ڈیوولوشن کرنا ہی نہیں چاہتی. وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیوولوشن کر دی. ایک زمانہ تھا فیڈرل گورنمنٹ ڈیوولوشن نہیں چاہتی تھی. اب انہوں نے کر دی. اب یہ روک کے بیٹھ گئے، یہ نہیں چاہتے کہ نیچے تک پاور جائے. بیکاز وہ تو پھر عوام کے نمائندے آنے شروع ہو جائیں گے نا. ان کے کھاتے بند ہو جائیں گے. یہ کروڑوں روپے لے جاتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز اور کنسٹیٹیوئنسی فنڈز، وہ تو پھر کچھ اور لوگوں کے پاس جائے گا. اور لوکل گورنمنٹ جو ہے اس سے زیادہ کوئی افیکٹو چیز نہیں ہوتی. بہت شکریہ نعیم صاحب. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.